ایک دفعہ دودھ پاک پڑھ لے سارے. الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ. سب سے پہلے میں آصف کا انٹروڈکشن کروا دوں آپ کو. آصف جو ہے وہ پریزنٹلی ورکنگ کر رہا ہے ایز اے اسٹینوگرافر پنجاب سول سیکریٹریٹ میں, اور یہ ماشاءاللہ میرے ان اسٹوڈنٹس میں سے ہے جس نے بہت کم پیریڈ میں ایک تو پریپریشن کی اور فرسٹ چانس تھا 2 جگہ پہ اپلائی کیا تھا, ایک پنجاب سول سیکریٹریٹ میں اور ایک کمشنر آفس ساہیوال ریونیو میں. دونوں اس کے ماشاءاللہ پہلے چانس میں ہی کلیئر ہو گئے تھے. ریسنٹلی میرا خیال ہے 5 تاریخ کو رزلٹ آیا اے پی ایس کا, اسسٹنٹ پرائیویٹ سیکٹری کا. اس میں ماشاءاللہ آصف نے پورے پاکستان میں پہلی پوزیشن حاصل کیا ہے. کلیپنگ ہو جائے آپ. تو آج کا یہ انٹرویو جو ہے وہ اس لیے میں نے ارینج کیا تاکہ آصف جو ہے وہ آپ سے اپنا قیمتی ایکسپیرینس جو ہے نا وہ شیئر کر سکے, آپ کو بتا سکے کہ اس نے کیسے جو ہے وہ اس ٹارگٹ کو اچیو کیا, کن مشکلات سے گزرا, پریپریشن کیسے کیا ہے, اور کون سی غلطیاں تھیں جس کو امپروو کرنے کے بعد اس نے اپنا یہ گول اچیو کیا, تاکہ اس کے تجربے سے, اس کی ہوئی غلطیوں سے, ہم سب جو غلطیاں کرتے ہیں ان سے آپ لوگ جو ہے وہ سیکھ سکیں, نہ کہ انہی غلطیوں کو آپ بھی دوبارہ ریپیٹ کریں. دیکھیں جو ایک سمجھدار انسان ہوتا ہے نا وہ ہمیشہ دوسروں کے تجربات سے, دوسروں کی غلطیوں سے سیکھتا ہے. دنیا میں کوئی ایسا شخص نہیں ہے جس نے فیلئر کا سامنا نہ کیا ہو. فیلئر از ناٹ دی اینڈ آف لائف, فیلئر از دی پارٹ آف لائف. یہ زندگی کا حصہ ہے. ہم فیل ہونے کو ناکامی سمجھتے ہیں, اصل ناکامی فیل ہونا نہیں ہے, اصل ناکامی کوئٹ کر جانا ہے. جو بندہ لگا رہتا ہے غلطیوں سے سیکھتا ہے, امپروو کرتا ہے, وہ کامیاب ہو جاتا ہے. میں اکثر آپ کو تھامس ایڈیسن کی ایگزامپل اس لیے دیتا ہوں, آپ اس کی اگر وہ بایوگرافی پڑھے نا تو 9999 دفعہ وہ بندہ ناکام ہوا, پھر جا کے بلب بنا. اور کسی نے جب اس سے پوچھا نا کہ بھئی تو 9999 دفعہ ناکام ہوا ہے, تو اس نے کہا میں 9999 دفعہ ناکام نہیں ہوا, بلکہ میں نے 9999 ایسے طریقے ایجاد کیے ہیں جس سے بلب نہیں بن سکتا. یعنی یہ جو فیلئر والا جو پیریڈ ہوتا ہے یہ لرننگ ہوتی ہے آپ کی. آپ مسٹیکس کرتے ہیں, آپ سیکھتے ہیں کہ یہ میں نے غلطی کی تھی, اس کا نتیجہ یہ نکلا تھا. کیونکہ دیکھیں جب تک آپ غلطیوں کو امپروو نہیں نہ کریں گے کامیاب نہیں ہو سکتے. ایک کام ہے نا, آپ اس کو ایک طریقے سے کر رہے ہیں اور اسی طریقے سے کرتے جا رہے ہیں مسلسل, تو نتیجہ وہی نکلے گا بار بار, کیونکہ آپ نے اپنا میتھڈ چینج نہیں کیا. تو اگر سیم میتھڈ ہے تو پھر اس کا رزلٹ بھی سیم ہے. اگر آپ نے نتیجہ بدلنا ہے تو اس کے لیے پھر آپ کو کیا کرنا پڑے گا, طریقہ بدلنا پڑے گا. جو پہلے غلطیاں کر رہے تھے ان غلطیوں کو چھوڑنا پڑے گا, ان غلطیوں کو امپروو کرنا پڑے گا, پھر جا کے آپ کامیاب ہوں گے. اور ایک آپ کو کامیابی کا راز بتانے لگا ہوں. کہتے ہیں کہ اگر آپ کو منزل نظر نہ آ رہی ہو, راستہ نظر نہ آ رہا ہو, کئی بچے ہوتے ہیں نا بڑی محنت کر رہے ہوتے ہیں, کوئی رزلٹ نہیں نظر آ رہا ہوتا, کچھ گائیڈنس نہیں مل رہی ہوتی, پتہ نہیں چل رہا ہوتا, ان لوگوں کا ہاتھ پکڑ لینا آپ نے جن کو منزل نظر آ رہی ہے. آپ کبھی ایکسپیرینس کریں, سردیوں کا جب موسم ہوتا ہے, رات کا وقت ہو اور آپ ڈرائیو کر رہے ہوں, اب دھند ہوتی ہے, سامنے روڈ جو ہے وہ کلیئر نظر نہیں آ رہا تھا, تو پھر کیا کیا جاتا ہے, اس گاڑی کو فالو کیا جاتا ہے جس کو نظر آ رہا ہوتا ہے. ایسا ہی ہے, وہ گاڑی کی پچھلی لائٹس جو ہیں وہ آن ہوتی ہیں, اس پہ ہم فوکس رکھتے ہیں تو ہم منزل تک پہنچ جاتے ہیں. تو اس طرح کے جو کامیاب بچے ہوتے ہیں یہ اس لائٹ کی طرح ہی ہیں آپ کے لیے, ٹھیک ہے نا. اگر آپ فالو کریں گے, اس کا میتھڈ فالو کریں گے, تو جیسے وہ گاڑی منزل پہ پہنچ جاتی ہے نا, آپ بھی پیچھے پیچھے چلتے جاتے ہیں. تو اسی طرح اگر ہاتھ پکڑ لیں گے تو آپ بھی منزل تک پہنچیں گے. اب میں بغیر جو ہے وہ ٹائم ضائع کیے جو ہے وہ آصف کو دعوت دوں گا کہ وہ آ کے اپنے خیالات کا اظہار کرے. کلیپنگ ہو جائے گا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. سب سے پہلے میں بڑا سار عثمان کا شکر گزار ہوں کہ انہوں نے مجھے یہ موقع دیا اور اپنا ایکسپیرینس جو ہے شیئر کرنے کا آج مجھے موقع ملا ہے. اور انشاءاللہ آپ کو ساری چیزیں بتاؤں گا جو میں نے اپنے اتنے لمبے کیریئر میں سیکھی ہیں, اور آج تک جو میں نے مسٹیکس کی, اور میرا جو ٹارگٹ ہے وہ میں بعض اوقات ایسا بھی ہوا ہے کہ اچیو نہیں کر پایا, تو کس طرح سے میں نے اس کو اچیو کیا ہے. اور الحمدللہ ہمیشہ اپنی منزل جو ہے میں نے رکھی ہے کہ میں نے اے پی ایس کا میرا ٹیسٹ کلیئر نہیں ہوتا تھا, کیونکہ اے پی ایس کا ٹیسٹ کلیئر کرنا بڑا مشکل ہوتا ہے. تو میں نے یہ ٹارگٹ رکھا ہوتا ہے ایک دفعہ میں نے اے پی ایس کو کلیئر کر کے چھوڑنا ہے, اور الحمدللہ 5 تاریخ کو رزلٹ آیا اور میں نے اس کو کور کیا. اب ہم پریپریشن کی طرف آتے ہیں. سب سے پہلے ایف پی ایس سی میں جناب آپ انٹر ہوتے ہیں. ایف پی ایس سی میں پہلی بات تو یہ ہے کہ
तकरीबन रूटीन में जो है ना 6000 के करीब एप्लीकेंट्स हर साल ही या हर 6 महीने जो बाद जो ऐड आती है उसमें अप्लाई करते हैं। वही एक गिने चुने लोग हैं, नॉर्मली नए लोग कम ही आते हैं और वही इंटरव्यू बार बार टेस्ट दे रहे होते हैं। सबसे पहले आपका टाइपिंग टेस्ट होगा। टाइपिंग टेस्ट में वही जो आपको मैंने बताया कि टाइपिंग मास्टर पे जो आपकी टेस्ट होगा और 5 मिनट का पैराग्राफ होगा। पैराग्राफ की नोयत ये होती है कि वो जो न्यूज़पेपर है उसमें से कोई पैरा उठाते हैं, ठीक है, और उसकी तैयारी के लिए ये तरीक़ाकार है कि आप कोई भी एडिटोरियल जो है कोशिश करें कि 1-2 वीक के ना एडिटोरियल उठा लें डॉन न्यूज़पेपर के, और उनको अपने पैराग्राफ जो ऐड करते हैं उसमें टाइपिंग मास्टर में उसमें ऐड कर लें और शुरू हो जाएं उस पर। कोशिश ऐसे करें, बाज़ लोग ऐसे करते हैं कि एक ही जनाब पैरा है उसको बार बार टाइप किए जा रहे हैं, उस पर ना उनकी स्पीड 70 निकल आएगी, और वैसे उनको कोई नॉर्मल पैरा दे दें तो वो जनाब 40 पे आके ख़त्म हो जाएगी। लिहाजा एक वैरायटी रखें, कोशिश करें। मेरा ये तरीक़ाकार था कि मैंने 8 अगर मुख्तलिफ़ एडिटोरियल टाइपिंग मास्टर में ऐड कर लिए हैं तो मैं बैठता था और उसको टाइपिंग करना शुरू कर देता था, और 8 के 8 पैरे जो कर लिए, अगर मतलब 5 मिनट का है तो 8-5 40 मिनट में आपने वो पूरा एक जो सर्कल है वो कंप्लीट कर लिया, ठीक है। उसके बाद आप रेस्ट करें, चाय पानी पिए, फिर दोबारा बैठ जाएं, और इसी तरह से ये कोशिश करें कि 8 पैरे, ये नहीं है कि एक पैरा बार बार करें। आप ज़ाहिर टाइपिंग मास्टर जो है उसके एंड पे जो है ना वो उन्होंने दिया होता है कि आपकी टाइपिंग हिस्ट्री जो है, आप फ़ौरन जब सेकंड राउंड में आएंगे तो आप फ़ौरन मैच करेंगे कि यार पहले मेरी इस इस पैरे पे कितनी स्पीड थी और अब कितनी आई है। अगर लो आई है तो आप देखेंगे क्या मसला आ रहा है। फिर इसी तरह सेकंड में कई पैरों पे आपकी अच्छी स्पीड आएगी, कहीं पे उससे पहले से भी कम आ जाएगी, ठीक है। उससे आपने डीमोटिवेट नहीं होना, लगे रहना। इसी तरह जब आपकी वो स्पीड अच्छी हो जाती है, 1 वीक के बाद नए पैरे ऐड करें। पैरे ऐड करने का मकसद ये है न्यूज़पेपर से कि कुछ वर्ड्स जो है ना, क्योंकि उसने उठाना है पैरा न्यूज़पेपर से, जब न्यूज़पेपर से पैरा उठाना है तो उसमें कुछ वर्ड्स हैं जो रूटीन के, जैसे मिसाल के तौर पे अभी हमारे मुल्क में जो है आपके इलेक्शंस का इशू चल रहा है, ठीक है, इसके अलावा फाइनेंशियल इश्यूज चल रहे हैं, फॉरेन पॉलिसी के मामला चल रहे हैं, तो इस तरह के वर्ड्स जो है ना आप जब एडिटोरियल से करेंगे तो आपके हाथ पे सेट हो जाएंगे। आप टाइपिंग मास्टर पे अगर रूटीन के वर्ड्स करते रहेंगे तो वहाँ पे डेमोक्रेसी वर्ड आ गया तो आप जनाब वो स्लो हो जाएंगे। लिहाजा अगर आपने मुल्की हालात के मुताबिक या जहाँ से वो पैरा उठाता है उसी तरह के पैरे किए होंगे तो आप डेमोक्रेसी जल्दी जल्दी टाइप करके आगे निकल जाएंगे। लिहाजा इसलिए आप कोशिश करें कि एडिटोरियल से अपने पैराग्राफ्स को उठाएँ। और इसके बाद टाइपिंग में आपके लिए मैं एक और ये टिप दूंगा कि ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करें। और प्रॉब्लम ये होती है कि ज़्यादातर लड़के एफपीएससी के जब ऐड आता है ना तो उस टाइम जल्दी जल्दी अप्लाई कर देते हैं और फिर बैठ जाते हैं, और जब फिर देखते रहते हैं कि यार कब इसकी टेस्ट आएगा, पूछते हैं एक दूसरे से, वो कहते हैं जी अब 1 महीना रह गया, तो वो जनाब दगड़ वो कहते हैं जनाब अब टाइपिंग भी कर लें, प्रोफिशेंसी भी कर लें, शॉर्ट एंड भी 100 की स्पीड पे हमने अब निकालनी है, तो जनाब वो लगे होते हैं और एंड पे आके ज़्यादातर टाइपिंग में फ़ेल हो जाते हैं। 6000 में से मिसाल के तौर पे एक कमरे में 40 लड़के टेस्ट देते हैं टाइपिंग में 50 की स्पीड पे, तो वहाँ पे सिर्फ एंड पे 20 से 25 लोग बचते हैं। 50% टाइपिंग में ही फ़ेल हो जाते हैं। और 50% की उसके बाद टाइपिंग के बाद प्रोफिशेंसी का टेस्ट होता है। प्रोफिशेंसी में तीन हिस्सों में डिवाइड होता है। 30 नंबर का होता है। 10 मिनट का MS वर्ड होता है, 10 नंबर का MS एक्सेल होता है और 10 नंबर का पावर पॉइंट होता है। अच्छा, टाइपिंग की स्पीड आपने पहले बनाई होनी है, ये नहीं है कि जब टेस्ट आया तो उसी तरह, ठीक है, अपनी 50 की स्पीड रखें। बात ये होता है टाइपिंग का एक इशू मैं आपको बता दूं कि टाइपिंग की कुछ फेजेज़ हैं। आप टाइपिंग जब सीखेंगे ना तो 20 की आप आराम से स्पीड जो है ना आप कंप्लीट करेंगे ना, 20 की स्पीड आपकी आराम से निकलना शुरू होगी। 20 के बाद ना ब्रेक लगती है। 20 के बाद जब 25 तक जो है ना एक ब्रेक लगता है, वहाँ पे आपको डीमोटिवेशन होती है कि यार मेरी तो स्पीड ही नहीं बढ़ रही। वहाँ पे आपने कोशिश करने की हिम्मत नहीं आनी और तैयारी करते रहना, टाइपिंग करते रहना, और जैसे ही आप 25 को क्रॉस करेंगे तो 30 आराम से हो जाएगी। इसी तरह जो 35 स्पीड है, 35 के बाद 40 का एक ये है, और जो 40 की स्पीड है, 45 की स्पीड पे जाके ब्रेक लगती है। 45 से 50 अचीव करना इंतहाई मुश्किल होता है। बहुत ज़्यादा लोग जो है ना 45 की स्पीड आराम से निकाल लेते हैं, लेकिन 50 वो बड़ी मुश्किल होती है। लेकिन उसके लिए यही हल है कि आप बार बार करें। वो एक वर्ड्स पर मिनट जो है ना वो बढ़ेगी, और तकरीबन 1 वीक में आपकी 1 वर्ड्स पर मिनट जाएगी अगर आप डिलीजेंटली कर रहे हैं तो।
اور اسی طرح مطلب آپ کو کم از کم 1 مہینہ لگ جائے گا 45 سے 50 کی سپیڈ اچیو کرتے ہوئے، اگر آپ نے اچھی طرح محنت کر کے کی ہے تو۔ اس لیے 45 سے 50 میں زیادہ تر لڑکے فیل ہوتے ہیں۔ کوشش کریں کہ وہاں پہ زیادہ سے زیادہ، اس ٹائم ہی آپ کی ٹائپنگ کو ٹائم چاہیے ہوتا ہے، تو اس ٹائم ٹائپنگ کو زیادہ سے زیادہ ٹائم دیں۔ ٹائپنگ کے بعد پروفیشنسی میں ورڈ، ایکسل اور پاور پوائنٹ ہے۔ اس کے لیے جس طرح میں نے تیاری کی تھی، میں نے سب سے پہلے خود سر عثمان سے گائیڈنس لی کہ سر اس میں کیا کیا آتا ہے۔ سر نے مجھے مختلف ان کے پاس پاسٹ پیپرز اور اس طرح کے پڑھے ہوئے تھے، اس سے میں نے مزاج کو سمجھا کہ FPSC کیا کیا ایکسل میں کیا پوچھتا ہے، ورڈ میں کیا پوچھتا ہے اور پاور پوائنٹ میں کیا پوچھتا ہے۔ اسی نیچر کے کویشچنز میں نے کیے۔ جب وہ میرا کمپلیٹ ہو گیا، اس کے بعد میں نے YouTube کو اٹھایا۔ YouTube میں آپ کو مختلف چینلز مل جائیں گے، انڈیا کے بھی چینلز ہیں، انڈیا میں بھی سیم کرائٹیریا پروفیشنسی کا ہے، ٹھیک ہے۔ ادھر سے آپ ان کے بنے بنائے ٹیسٹ جو ہیں وہ اٹھا سکتے ہیں، اور ایک بک بھی ہے میرے پاس PDF میں، وہ بھی شیئر کر دوں گا۔ اس میں بھی وہ انہوں نے باقاعدہ مختلف ٹیسٹ بنائے ہوئے ہیں، وہ آپ ان کو پریکٹس کر سکتے ہیں۔ YouTube پہ مختلف چینلز ہیں، ایک سر ارسلان ہیں کوئی سرگودا کے شاید، تو انہوں نے نا 2-2 منٹ 3-3 منٹ کی نا ایک ترتیب کے ساتھ ویڈیوز بنائی ہوئی ہیں۔ میں نے یہ کیا کہ سب سے پہلے MS Word جو ہے اس کو 35 یا 40 ویڈیوز تھی، ان کو ڈاؤن لوڈ کر کے اپنے لیپ ٹاپ میں رکھ لیا۔ اب ویڈیو 1 میں نے ادھر سے پلے کرتا تھا، اور آپ ونڈو رائٹ ایرو اور لیفٹ ایرو کریں گے نا تو 2 ونڈوز کھل جاتی ہیں، تو میں ونڈو رائٹ ایرو کر کے وہ ویڈیو پلے کر لیتا ہوں، ونڈو لیفٹ ایرو کر کے ساتھ ہی MS Word کھول لیا۔ وہ جیسے کرتا جا رہا ہے میں ویسے کرتا جا رہا ہوں۔ ایک ویڈیو ختم ہوئی ہے، دوسری، تیسری، چوتھی، اس طرح سے وہ ساری ویڈیوز جو ہیں وہ کر لی۔ اس کے بعد پاور پوائنٹ کی طرف سیم، پھر اسی طرح ایکسل کی طرف، اور اس طرح سے آپ کے فارمولاز جو ہیں وہ تقریباً جو ہے نا وہ ایکسل کے بھی کلیئر ہو جائیں گے اور پاور پوائنٹ کی بھی چیزیں ختم ہو جائیں گی۔ پھر جو آپ کوشش کریں کہ جو سینئرز ہیں نا جنہوں نے FPSC کے مختلف ٹیسٹ دیے ہیں ان سے رابطہ کریں کہ FPSC کے جب آپ نے ٹیسٹ دیا تھا اس میں کیا کیا آیا تھا، ٹھیک ہے۔ اب FPSC کا پروفیشنسی کا جو ٹیسٹ ہے انتہائی مشکل ہو گیا۔ لاسٹ ٹائم میں نے دیا ہے تو جناب اس نے کہہ دیا تھا کہ آپ بروشے بنائیں، ایک مطلب ایک کالج ہے، اس نے ایک گائیڈ لائن دی کہ کالج ہے، اس کا یہ آپ نے ایڈ بنانا ہے، اور اس میں ایڈمیشن جو ہے آپ اوپن ہو گئے ہیں، تو اس میں یہ والی تصویر یا کوئی بھی تصویر اٹھا لیں رینڈملی، ورڈ آرٹ بھی تھا، اور اس طرح کا بڑا مشکل پیراز ہوتے جا رہے۔ سب سے پہلے تو کافی لڑکوں کو سمجھ ہی نہیں آ رہا تھی کہ بروشے ہے ہوتا کیا ہے، ٹھیک ہے، تو زیادہ تر لڑکے ادھر ہی کنفیوز ہو گئے تھے ورڈ میں۔ تو اس طرح کے مسئلے مسائل ہوتے ہیں۔ ابھی جو پروفیشنسی ہے زیادہ مشکل ہو گیا ہے، لہٰذا پروفیشنسی پہ لڑکے جو ہے نا وہ کہتے ہیں نہیں میں کر لوں گا، لیکن جب وہاں پہ ٹیسٹ آتا ہے تو وہ سر پکڑ کے بیٹھ جاتے ہیں، یار یہ تو میں نے کیا ہی نہیں، ٹھیک ہے۔ بعض کا تو وہ ایکسل میں شروع میں 0 اور آگے فگر ہوتا ہے تو ان سے 0 ہی نہیں ڈلتا، وہ 0 لکھتے ہیں، وہ ختم ہو، یار یہ کیا ہو گیا، 0 ہی نہیں لگ رہا، تو وہ جناب 10 منٹ ادھر ہی ضائع کر دیتے ہیں۔ تو اس طرح کی غلطیاں نہیں کرنی، پریکٹس آپ نے کرنی ہے، ہر طرح کے ایشوز کو ذہن میں رکھیں، سینئر سے ڈسکس کریں، جو پاس پیپرز ہیں ان کو کریں، اور ٹائم جو ہے پروفیشنسی میں آپ کا اس طرح بچت ہو، جتنا ٹائم بچے گا اتنی آپ آرام سے اور ڈیلیجنٹلی جو ہے ایکٹیولی اس کو کر سکیں گے۔ اس کے علاوہ اس کے بعد شارٹ ہینڈ آتی ہے۔ سب سے پہلے یہ ہے کہ شارٹ ہینڈ آپ ریگولر کریں، شارٹ ہینڈ میں ناغہ نہیں ہے۔ میرا جب SNGAD کا ٹیسٹ تھا تو اس دوران رمضان چل رہا تھا، رمضان میں ہم ادھر اکیڈمی آتے تھے، اور سر کو شدید بخار بھی ایک دو دن رہا، اور زکام بھی تھا، لیکن سر چھٹی نہیں کرتے تھے۔ اور یہی ایک بار یاد رکھیں کہ محنت جو ہے نا، ایک تو آپ محنت کر رہے ہیں نا، ایک محنت آپ کا ٹیچر کر رہا ہوتا ہے، ٹھیک ہے نا، اور جو آپ کا ٹیچر محنت کر رہا ہے نا اس میں بڑی برکت ہوتی ہے، اور اس کی قدر کریں، جو اس کی قدر کرے گا نا وہ کامیاب ہوگا۔ تو سر عثمان کو جناب طبیعت بھی خراب ہوتی تھی، اس کے باوجود ہمیں وہ شارٹ ہینڈ بھی کرواتے تھے، ڈکٹیشن بھی، ہماری شارٹ ہینڈ کو چیک بھی کرنا، مسٹیکس بھی آگاہ کرنا کہ یہ آپ کا مسئلہ آ رہا ہے۔ شارٹ ہینڈ کو ریگولر کریں۔ اس کے بعد عید آئی تو عید والے دن بھی میں گیا ہوں جناب، صبح عید پڑھ کے آیا ہوں اور ہینڈ فری اٹھائی ہے، اور ہمارے گھر میں ایک درخت تھا، اس درخت کے نیچے 4 پہ ڈالی ہے گاؤں میں، اور جناب بیٹھ گیا ہوں، ٹھیک ہے، اور 12 بجے تک شارٹ ہینڈ کی ہے۔ اس کے بعد کاپی سمیٹی ہے، باہر دوستوں کے ساتھ کیا ہوں، اور اسی طرح مطلب چھٹی نہیں ہے شارٹ ہینڈ میں۔ جو شارٹ ہینڈ میں چھٹی کرے گا وہ کامیاب نہیں ہوگا، ہاں، لہٰذا شارٹ ہینڈ میں چھٹی نہیں کرنی۔ شارٹ ہینڈ بہت ہی امپورٹنٹ فیز ہے، اور پروفیشنسی کے بعد یہ جو ہے آپ کا FPSC لیتا ہے، PPSC میں بھی بڑا مشکل ہوتا ہے۔ تو شارٹ ہینڈ جناب آپ ریگولر کریں، اور اس میں FPSC کے لیے میں آپ کو ایک ویب سائٹ بتاتا ہوں، اس کی ویب سائٹ ہے koshe.com، QOSHE.com۔ یہاں پہ نا آپ کو QOSHE آپ .com ہے۔ اس کے علاوہ پلے اسٹور پہ نا اس کی ایپ ہے، تو وہ ایپ بھی ڈاؤن لوڈ کر لیں گے۔ اس میں پوری دنیا میں جتنے بھی اخبار چھپتے ہیں نا
کوئی بھی دنیا میں کوئی بھی ملک ہے، اس کی کوئی بھی زبان ہے، ہر اخبار کا ایڈیٹوریل اس میں آپ کو ملے گا. آپ اس میں پاکستان کے دو کیٹیگریز ہی ہوئے کہ ایک برٹش کا ہوگا اور ایک آپ کا جنرلی پاکستان کا فلیگ بنا ہوگا. تو جو برٹش والا ہے اس میں انگلش پاکستان میں جتنے بھی نیوز پیپر چھپتے ہیں ان کے سارے ایڈیٹوریل آپ کو ایک ہی پیج پہ مل جائیں گے. اچھا، آپ نے اس میں یہ کرنا ہے کہ سب سے پہلے تو آپ ڈان کا دیکھیں گے کہ ڈان میں آج کیا چھپا ہے. مثال کے طور پہ آپ نے ڈان میں 2 ہفتے میں 1 ہفتے کے دوران آپ نے اس میں پاورٹی کا بھی ایشو آپ نے 1 ہفتے میں نکال لیا ہے، اور سیلاب کے ریلیٹڈ بھی ایشوز رہے ہیں. تو سیلاب کا بھی اب پورے 7 دنوں میں ہر روز ہی سیلاب کا ایڈیٹوریل آتا جا رہا ہے. تو آپ نے پورے ڈان میں پورے ویک میں ایک ایڈیٹوریل اس سیلاب کے ریلیٹڈ نکال لینا ہے کوشش سے، اور اس کے بعد آپ نے کیونکہ آپ نے سیلاب کا ایڈیٹوریل کر لیا ہے، اس کے بعد آپ نے چلے جانا ہے کوئی اور نیوز پیپر جیسے نیشن ہے یا کوئی اور ڈیلی ٹائمز اور مختلف ہیں. تو اس طرح کے آپ جو ہے نا ادھر سے ایک ایڈیٹوریل اٹھائیں گے. آپ نے کوشش یہ کرنی ہے کہ جو ملکی حالات ہیں نا، جو ایشوز ہیں اس ٹائم، اس کو لے کے آپ نے اپنی پریپریشن کرنی ہے FPSC کے لیے. اور اس کے لیے آپ کو جو پیریڈ چاہیے کم از کم 5 سے 6 مہینے کا آپ کو پیچھے ریکارڈ ہو. یہ نہیں ہے کہ میں وہی کہنا چاہ رہا ہوں کہ آپ نے یہ نہیں ہے کہ جب آپ کا ٹیسٹ آیا تو آپ تیاری شروع کر دیں. جنوری میں ایڈ آئی ہے تو آپ نے جناب جنوری سے ہی اپنا ایڈیٹوریل سٹارٹ کر دینا ہے. جنوری سے جب آپ کا جولائی تک ٹیسٹ آئے گا تو جنوری سے جولائی تک جتنے بھی ملک کے ایشوز ہوں گے وہ آپ ایڈیٹوریل میں اس کے ریلیٹڈ ہر طرح کا ورڈ کر چکے ہوں گے. اسی لیے جو بھی ٹائپنگ میں کوئی اس طرح کا عجیب سا ورڈ آئے گا وہ آپ اس کو کر لیں گے، اور اسی طرح شارٹ ہینڈ میں کوئی عجیب سا ورڈ آئے گا تو آپ نے وہ آلریڈی کیے ہوں گے، لہٰذا آپ کے لیے وہ کوئی نیا ورڈ نہیں ہوگا، تو آپ اس کو بھی آرام سے کلیئر کر لیں گے. ٹیسٹ سے پہلے کیا کرنا ہے؟ ٹیسٹ سے پہلے آپ نیو کورس پٹ مین آپ نے سب سے پہلے اٹھانی ہے. وہ ہماری بیس ہے اور انہی کے رولز کو ہم فالو کرتے ہیں. تو اس میں آپ جتنی بھی شارٹ فارمز ہیں نا ان کو آپ نے کرنا ہے. مختلف یوٹیوب چینلز ہیں، KZ شارٹ ہینڈ کچھ اس طرح کا ہے، اس طرح کا مختلف اور چینل ہے، انہوں نے پوری کی پوری شارٹ فارمز کی ایک ہی ویڈیو بنا دی ہے 35-40 منٹ کی. وہ آپ ڈاؤن لوڈ کریں اور اس کو جناب کان میں لگائیں اور بیٹھ کے ساری شارٹ فارم جو ہے پٹ مین کی وہ ختم کریں. اس کے بعد انسٹرکٹر پہ آ جائیں. انسٹرکٹر پہ بھی ایسے ہی آپ نے ساری شارٹ فارمز کرنی ہیں. اور دوسرا شارٹ فارمز کے بعد آپ نے یہ کرنا ہے کہ آپ نے اندازہ لگانا ہے کہ میری شارٹ ہینڈ کی لیول کیا ہے. کوشش کریں کہ سر سے چیک کروا لیں کہ سر مجھے کہاں سے تیاری کرنی چاہیے یا کیا مسئلہ آ رہا ہے. اگر آپ کو اور بیسک لیول کا ابھی بھی ایشو ہے تو آپ رولز کو دوبارہ سے ریڈ کریں جو نیو کورس پٹ مین میں دیے گئے ہیں. اور سیکنڈلی آپ جو انسٹرکٹر ہے اس کی ہر جو لیسن ہے نا اس میں 3 ایکسرسائز دی جاتی ہیں. جو 3rd لیسن ہوتا ہے نا، جو 3rd ایکسرسائز ہوتی ہے وہ آپ نے کوشش کریں کہ سب کی کرتے جائیں. اس سے یہ ہے کہ جو بھی ورڈ اگر ہٹ کے بھی کوئی آتا ہے نا، پٹ مین نے کوئی ورڈ چھوڑا نہیں ہے شارٹ ہینڈ کا. نیو انسٹرکٹر میں اس نے پوری ایکسرسائز میں اس ریلیٹڈ یا اس ٹاپک کے ریلیٹڈ اس نے ورڈز ساری چھاپ دیے ہیں، کوئی بھی ورڈ نہیں چھوڑا. تو وہ یہ ہے کہ اگر کوئی ہٹ کے بھی ورڈ آتا ہے تو آپ اس طرح کور کر دیں. اس سے آپ کی اسپیڈ جو ہے یہ آپ کا بیسک ہے. بیسک اب بچے کرتے کیا ہیں کہ جناب شارٹ ہینڈ ایک دفعہ نیو کورس کو ایسے بچے ہیں وہ ساری زندگی پڑھتے ہی نہیں، بس پہلی دفعہ پڑھی تو وہ ہو گئی، نیو کورس تو پڑھنا ہی نہیں نا دوبارہ. حالانکہ وہ بیس ہے ہماری، اس کو نہیں چھوڑنا. اس کو جب بھی ٹیسٹ آئے ایک دفعہ ریوائز کر کے جائیں. رولز ہی آپ کی اسپیڈ بنائیں گے. رولز آپ کے ذہن میں ہوں گے تو آپ کا ہاتھ خود بخود آؤٹ لائن بنا دے گا، آپ سوچتے رہ جائیں گے. آپ کہیں گے ہیں یہ بن کیسے گئی. رولز آپ کو یاد ہونے چاہیے. رولز کے بعد شارٹ فارمز آپ کی اچھی ہوں. اس کے علاوہ سر کی جو شارٹ فارمز ہیں بیسٹ ہیں. اس سے بیسٹ میں نے شارٹ فارمز نہیں دیکھی. میں نے انڈیا کی بھی مختلف بکس دیکھی ہیں اور سر کی جو شارٹ فارمز ہیں وہ نچوڑ ہے. ٹھیک ہے، ان کو جناب آپ اچھی طرح کریں. لیکن ہم بھی جب SNJD کی میں تیاری کر رہا تھا نا تو میں بڑا ایزی لیتا تھا. لڑکے لکھتے میں بھی ایسے ہی جناب، یہاں پہ رش لگا ہوتا ہے، سرفراز کی باری آئی ہے تو میں کہتا ہوں بس یہ اس کے بعد یہ والے میرے ساتھ والے سے بھائی یار یہ کیا ہے، تو جناب وہ بھی جناب بول دیا. تو لہٰذا شارٹ فارمز کو ایزی نہ لیں، وہ بالکل بہترین آپ کو آنی چاہیے. ان سے بڑی اچھی اسپیڈ ڈیولپ ہوتی ہے. اس کے علاوہ ایک بک ہے PDF میں آپ کو سر کو شیئر کر دوں گا. یو کین رائٹ اپ ٹو 200 ورڈس پر منٹ ان شارٹ ہینڈ. ٹھیک ہے، انڈیا کی بک ہے، بہت ہی کمال لکھی ہے اور اس میں اس نے رولز کے حساب سے شارٹ فارمز ایڈوانس شارٹ فارمز بنائی ہیں. ٹھیک ہے، وہ آپ کو بڑا فائدہ دیں گی. وہ کریں اور 700 کو کریں. ساری اچھی جو ہے نا پریپریشن کر کے پھر، اور یہ سارا پیریڈ آپ کا جو ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ آپ ایڈیٹوریل بھی کرتے رہیں گے. یہ 2 چیزیں ہیں. اور یہ جنوری سے لے کے آپ کا ٹیسٹ تک کا ٹائم ہے. یہ نہیں ہے کہ جناب ٹیسٹ سے پہلے گئے. اور پروفیشنسی جو ہے اسی طرح پروفیشنسی بھی یہ نہیں کرنا کہ جناب آج ہی میں نے ایک کلاس ورڈ کی کر لی ہے، ساتھ ہی ایک ایکسل کی کر لی اور ساتھ ہی پاور پوائنٹ کی کر لی. ایک ہی
نہیں ایسے نہیں کرنا. ورڈ کو اٹھائیں, اس کو ختم کر دیں, ہفتہ لگے 2 ہفتے لگیں, ورڈ ہی کرنا ہے تو پھر ایکسل کو نہیں دیکھنا, پھر ایکسل اٹھانا ہے, اسی طرح پاور پوائنٹ اٹھانا ہے, کمپلیٹ کر کے چھوڑے. یہ نہیں ہے ہمارا پرابلم یہی ہے کہ جناب کبھی ہم نے ایک آج کر لی ورڈ کی, ایکسل کی, ساتھ ہی پاور پوائنٹ کی بھی کر لی, اور اس کے علاوہ ایکسل کی اور پاور پوائنٹ کی اور ورڈ کی کر لی. ٹھیک ہے, تو اس طرح نہیں کرنا. کوشش کریں کہ پہلے ورڈ کو کمپلیٹ کریں, پھر ایکسل کو کمپلیٹ کریں, اور پھر پاور پوائنٹ کو کمپلیٹ کریں, پھر اپنا ٹیسٹ بھی لیں کہ یار مجھے آتا ہے کہ نہیں آتا. اس کے علاوہ میں آپ کے ساتھ ایک اور چیز ہے. ہاں, شارٹ ہینڈ میں ایک تو ہم سر سے ڈکٹیشن لے رہے ہیں, اس کے علاوہ آپ نے اپنے آپ کو عادت ڈالنی ہے کہ آپ ڈفرینٹ وائسز سنیں. یوٹیوب پہ آپ کو بے شمار لوگ ڈکٹیشن دیتے ہوئے ملیں گے. یوٹیوب پہ جائیں, مختلف آوازیں سنیں. کوئی جناب پاکستان کو پاکستان بول رہا ہے تو کوئی پاکستان بول رہا ہوگا. ٹھیک ہے, تو آپ کو پتہ ہونا چاہیے یار کہ پاکستان بھی بولے تو میں نے لکھ لینا ہے پاکستانی ہے. ٹھیک ہے, تو اس طرح سے مختلف آوازیں سن کے اس کی پریکٹس کریں. اگر آپ ایک ہی بندے کی پریکٹس کرتے رہیں گے تو جب آپ ایگزام میں جائیں گے تو آپ پزل ہو جائیں گے, اور آپ کو سمجھ نہیں آئے گی کہ یار میں کیا کروں, ہاتھ کانپنا شروع ہو جائے گا. ٹیسٹ والے دن بالکل ایزی ہو کے جائیں, نماز پڑھیں, صبح اللہ سے دعا کریں, اور درود شریف کا ذکر جو ہے وہ ضرور کرتے رہیں. درود شریف نہ چھوڑیں, درود شریف ہی اصل کامیابی ہے دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی. جب شارٹ ہینڈ کا ٹیسٹ ہو تو آپ بھول جائیں 5 منٹ کے لیے کہ میں اس دنیا میں ہوں. ٹھیک ہے نا, آپ نے فل فوکس, آپ کے ذہن میں کوئی ہونا ہی نہیں چاہیے کہ جی میں نے سبزی لے کے جانی ہے واپسی پہ, میں نے آٹا لے کے جانا ہے. ٹھیک ہے, آپ کے ذہن میں بس فل کان ایسے ہوں کہ بندہ جو ہے نا تھوڑی سی بھی آواز نکالے تو آپ سمجھ لیجیے کیا کہہ رہا ہے. ٹھیک ہے نا, اس طرح سے آپ نے اٹینٹیو ہو کے وہی 5 منٹ آپ کی زندگی ہے, اس نے آپ کی زندگی بنا دینی ہے. آپ کی کیا, آپ کے بچوں کی زندگی, ایک نسل سیٹل ہو جاتی ہے جب ایک بندہ ملازم ہوتا ہے. ٹھیک ہے, تو وہ 5 منٹ جو ہے نا آپ جناب بالکل اٹینٹیو ہو جائیں. اٹینٹیو ہو کے لکھیں. ایک سٹیج آتی ہے, ہمیشہ آتی ہے, جتنا بندہ مرضی ایکسپیرینسڈ ہو جائے, جب آپ ڈکٹیشن لے رہے ہوں گے 1 یا 1.5 منٹ کے بعد آپ کا ہاتھ کانپنا شروع ہو جائے گا, اور وہی آپ کو ڈیسائیڈ کرے گا کہ آپ نے کس جانا ہے, کس سائڈ پہ جانا ہے, آپ نے جاب لگنا ہے یا نہیں. وہاں پہ اپنے کانفیڈینس کو بحال کریں. 1-2 ورڈ رہ گئے ہیں کوئی بات نہیں, اسکپ کریں اور فوراً سانس لیں اور جناب لکھتے رہیں. اور جب آپ اینڈ پہ جائیں گے نا, اینڈ پہ آپ کو بالکل آخری جو تھوڑی سی لائنیں ہوتی ہیں وہ بالکل آپ کو ریلیکس ہو جاتے ہیں. اس کی ریزن یہ ہے کہ آپ یوز ٹو ہو چکے ہوتے ہیں اس اسپیکر سے اور اس پیرے سے, اور آپ کو پتہ لگ جاتا ہے کہ یار میں پاس ہوں کہ فین ہوں, لہٰذا آپ سیٹسفائیڈ ہو جاتے ہیں. یہ والا جو درمیان والا جو پیریڈ ہے 1-1.5 منٹ والا, اس کو آپ نے کوشش کریں کہ کور کرنا ہے. اس کے علاوہ آپ نے جو یوٹیوب سے ڈکٹیشن لینی ہے, لڑکے یہ کرتے ہیں کہ بیٹھ کے جناب شارٹ ہینڈ کی ڈکٹیشن لینے اور 2 گھنٹے ڈکٹیشن لی, لکھ ہی گیا, پوری کاپی ختم ہوگی اور کاپی کلوز کی اور چلے گا. ایسا نہیں کرنا. جب آپ شارٹ ہینڈ لکھیں, مثال کے طور پہ آپ نے 3 شارٹ ہینڈ کی ایکسرسائزیں لکھی ہیں. پہلی تو بات یہ ہے کہ آپ تینوں کی تینوں پڑھیں. نہیں دل کر رہا, نہیں پڑھنے کو دل کر رہا, ایٹ لیسٹ جو لاسٹ آپ نے پڑھی نا, اس کو جو لکھی ہے اس کو ضرور پڑھیں. اور اس کو جب پڑھیں گے تو آپ نے ساتھ جو ہے اس کو نا, جو ورڈ آپ کا مسٹیک ہو اس کو سرکل کرتے جانا ہے. یہ پڑھنے کی بات ہو رہی ہے. سرکل کر کے آپ دوبارہ جب ہینڈ فری لگا کے اسی آواز کو دوبارہ سنیں, اسی ڈکٹیشن کو, اور دیکھیں کہ جو آپ نے پڑھا ہے یا جو سرکل لگایا ہے, جو آپ جج کر رہے تھے یہ وہی ورڈ ہے یا ڈیفرنٹ ہے. اگر تو وہی آپ ٹک کریں گے, ادروائز آپ اس کو کراس کریں گے کہ یہ میری غلطی ہے. اینڈ پہ آپ اپنی مسٹیکس کاؤنٹ کریں اور آپ دیکھیں کہ آپ کس اسٹیج پہ. ٹھیک ہے, اور اس کے بعد لانگ ہینڈ کی بات ہے تو زیادہ تر لڑکے لانگ ہینڈ سے جو ہے نا وہ بھاگتے ہیں کہ یار لانگ ہینڈ نہ ہی ہو, اللہ کرے. لانگ ہینڈ بڑی ضروری ہے. لانگ ہینڈ کم از کم ہفتے میں 1 بار بہت ہی ضروری ہے. اگر آپ نے لانگ ہینڈ چھوڑ دی اور صرف ڈکٹیشن لیتے رہے تو واقعی لگتا ہے کہ یار میں تو 150 کی سپیڈ پہ لکھ رہا ہوں, ایسا لگتا ہے. لیکن جب لانگ ہینڈ کی باری آتی ہے نا تو پھر کہتا ہوں یار یہ کیا میں نے لکھا تھا پیچھے, پھر پتہ نہیں کیا سوچتا ہے, اور ایسے اوٹ ٹانگ ورڈ ادھر لکھا آتا ہے نا جو جس کا کبھی کوئی میچ ہی نہیں ادھر بنتا. گانا ہے نا, اکھیاں تو پل ہوئی پیار کر بیٹھے ہیں, بندہ پھر کہتا ہے ہاتھاں تو پل ہوئی کی لکھ بیٹھے ہیں. اچھا, تو یہ جو ہے نا آپ نے لانگ ہینڈ جو ہے وہ ضرور کرنی. لانگ ہینڈ کے بغیر کامیابی نہیں ہے.
اچھا یہ غلطی سے ایک ٹائپنگ کی مجھے یاد آ گیا، ٹائپنگ کا ایکسپیرینس ہے. ہمارے ٹیسٹ ہوتے ہیں نارملی ایف پی ایس سی کا جنوری میں ٹیسٹ ہوتا ہے اور جولائی میں ہوتا ہے، ٹھیک ہے نا، اور اسی دوران ایڈ بھی آتی ہے. یوٹیوب پہ جو ڈکٹیشن کرواتے ہیں آپ کس کو ریفر کرتے ہیں زیادہ؟ جو شارٹ ہینڈ کی ڈکٹیشنز میں انڈین چینلز ہیں ایک دو، ٹھیک ہے، شارٹ ہینڈ میں انڈیا بہت آگے ہے، انہوں نے پی ایچ ڈی کی ہوئی ہے سمجھیں، اور ایسی ایسی بکس لکھی ہیں. میں آپ کے ساتھ یہ بک شیئر کروں گا نا، 200 یو کین رائٹ اپ ٹو 200 ورڈس پر منٹ. آپ حیران ہو جائیں گے یار انہوں نے شارٹ فارمز کے ایسے اصول بنائے ہیں کہ تباہی لا دی ہے. ٹھیک ہے، تو ہم جناب ادھر ہی وہی پٹ مین کو رٹا لگایا، بار بار وہ جو ہے 700 پوری کی پوری زبانی یاد کر لی، پہلا ورڈ ملا تو جناب پوری شارٹ اینڈ چھاپ دی. ٹھیک ہے نا، تو ہمارا یہ حال ہے. تو انڈیا کے چینلز ہیں مختلف، اور اس میں پاکستان میں ایک ہیں سر آپ کو نام عرفان اسلم نے ماشاءاللہ یوٹیوب پہ بہت پیارا کام کیا اور اے پی ایس کے لیے دی بیسٹ ہے، اور اس میں آپ کو پروفیشنسی سے بھی گائیڈ لائنس ملے گی. اس کے علاوہ اردو میں سر کی بڑے اچھی ماشاءاللہ انہوں نے بھی کمال کیا ہوا ہے، بہت کمال، پوری کی پوری کلاس ہی جناب اپلوڈ کرتے ہیں. اور مطلب آپ کو گھر پہ بیٹھ کے کر رہے ہو تو آپ کو فیل نہیں ہوتا میں کلاس میں بیٹھ کے کر رہا ہوں کہ گھر پہ بیٹھا ہوں. تو یہ بھی وہ ایک بڑا اچھا پلیٹ فارم ہے. انڈیا کے چینلز میں نہیں وہ چندرا والا جو ہے نا وہ نہیں کرنا، چندرا کی اس کی وائس کا ڈفرینس ہے تھوڑا، وہ اس کا لہجہ جو ہے نا ڈفرینٹ ہے. ہاں میں آپ کو شیئر کر دوں گا، میری لسٹ ہے، میں نے سبسکرائب کیا، مجھے نام نہیں یاد آ رہا تو وہ میں آپ کو بتا دوں گا کہ کون کون سے چینل. ٹھیک ہے، اس کے علاوہ ٹیلی گرام پہ ایک دو چینلز ہیں، کوشش کریں گے ٹیلی گرام کو انسٹال کریں. ٹھیک ہے، ٹیلی گرام ایک ایپ ہے جیسے واٹس ایپ ہے، تو وہاں پہ شارٹ ہینڈ .com ہے میرے خیال میں، اس طرح چل رہا ہے. ہاں تو وہ جو ہے نا ادھر سے آپ کو بکس ملتی ہیں. انڈیا میں ہر مہینے ایک رسالہ چھپتا ہے، ایک یا کئی رسالے چھپتے ہیں. ٹھیک ہے، اور وہ رسالے جو ہیں اگر آپ ان کو دیکھیں گے تو ادھر سے اسی کی آپ کو ڈکٹیشن یوٹیوب پہ مل جائے گی. ٹھیک ہے، آپ مثال کے طور پہ بھی مئی چل رہا ہے تو مئی کا رسالہ ہو گیا پروگریسو رسالہ ہوتا ہے ان کا. ٹھیک ہے، اور پروگریسو رسالے میں شارٹ فارمز وغیرہ جو ہے نا وہ ہوتی ہیں، اس کو آپ پریکٹس کریں ساتھ ساتھ. اور یہ ہے مطلب کرنے کو بہت کچھ ہے، آپ نے کیا کرنا ہے. بات یہ ہے سب سے پہلے جو میں نے آپ کو بتایا وہی ترتیب رکھیں. آپ ایڈیٹوریل کو رکھیں، پھر وہ کمپلیٹ ہو گیا ہے اپنے 700 وغیرہ ان کو بھی کور کریں، پھر آپ آئیں یوٹیوب پہ، اور یوٹیوب پہ ڈفرینٹ وائسز، ڈفرینٹ طرح کے ایڈیٹوریل جو بھی ملتا ہے نا اس کی کوشش کریں. یوٹیوب بھی بڑی اچھی شارٹ فارمز کے چینلز ہیں وہ کریں. اس کے علاوہ شارٹ ہینڈ میں پیج پر جو پیج پلٹتے ہیں نا آپ، اس میں بڑی مسٹیک ہوتی ہے. میں اپنی ایک مسٹیک آپ کے ساتھ شیئر کرتا ہوں. پیج پلٹنے کی مسٹیک سنیں اور میرے فیل ہونے کی وجہ بھی سنیں. ایک ٹیسٹ میں نوید صاحب نے ڈکٹیشن دی شارٹ ہینڈ کی، اور انہوں نے کہا جی اسٹارٹ. اب ہم نے اسٹارٹ کر لیا. جیسے یہ پیج میرا ختم ہوا نا تو میں نے جناب پہلے ایسے نا پیج کو فولڈ کر کے رکھا ہوا تھا، تو میں نے 3-4 پیج جتنے بھی ہوتے ہیں میں ایسے کر دیتے ہیں ان کو، تاکہ جیسے ہی آئے گا تو نیکسٹ. جب میں نے ایسے کیا نا تو وہ جناب 2 پیج کہیں جڑے ہوئے تھے، میں نے لکھتا گیا. شارٹ ہینڈ ختم ہو گیا نا کہ جی اب لانگ ہینڈ کریں. اب جب انہوں نے کہا جی لانگ ہینڈ کریں تو میں نے ایسے کیا، پیچھے تو وائٹ پیج تھا، میں نے کہا چلو جی ٹھیک ہے. میں کرتا گیا. جب یہاں پہ پہنچا نا تو کیونکہ مجھے پتا تھا کہ میرا 2 پیجز پہ، جب میں نیکسٹ پیج پہ گیا تو آگے تو خالی ہے. یہ کیا ہوا باقی ٹیسٹ. جب میں نے پیچھے دیکھا تو وہ تو ڈبل پیج کا ہی میں نے اس کو پلٹا ہوا تھا. تو وہ جو ہے سٹارٹنگ والا جو مطلب کہہ لیں کہ اگر 300 ورڈز کی 150 ورڈز جو ہے نا وہ شروع میں تھا تو وہ ادھر رہ گیا. اب ایف پی ایس سی میں بہت ہی تھوڑا ٹائم، میرے خیال میں 40 منٹ سے بھی کم ہوتا ہے، 35 منٹ دیتے ہیں، تو وہ بہت ہی کم، اور اس ٹائم سپیڈ لگی ہوتی ہے. اب اتنا کو ٹائم بھی نہیں ہوتا کہ آپ اس کو دوبارہ ریڈ کر لیں. ٹھیک ہوگا. تو میں نے کہا اب کیا کریں. خیر میں نے ادھر جناب ایک اپنا ایک جگاڑ تو لگانا ہی تھا، ٹائم نہیں ہے، تو میں نے ادھر لکھا مارکر سے لکھا اسٹارٹس پیرا فرام ہیئر. ٹھیک ہے، اور وہ پہلا والا جو ہے وہ ادھر لکھا، اور اتنی دیر میں ٹائم ہوگا اور میں نے دے دیا، اس میں فیل ہو گیا. ٹھیک ہو گیا. یہ ایک مسٹیک تھی میری. اس طرح کی غلطی نہیں کرنی. کوشش کرنا ہے کہ پیج آپ جو ہے، اور کوشش کریں کہ درمیان میں اس طرح سے لائن لگا لیں، کیونکہ جب بڑی لائن ہوتی ہے تو ہم پلٹنے میں واپس آنے میں ٹائم لگتا ہے.
چھوٹا چھوٹا لکھتے جائیں. شارٹ ہینڈ اپنی جو ہے جو آؤٹ لائن ہے اس کو چھوٹا رکھیں. جتنا چھوٹا رکھیں گے اتنی اچھی سپیڈ بنے گی. اور جو ہاونگ ہے, ہاونگ پرنسپل, اس کو اچھے سے کریں, وہ اس سے بڑی اچھی سپیڈ ہوتی ہے آپ کی. اس کے علاوہ شارٹ ہینڈ میں جو آپ مسٹیکس کرتے ہیں وہ اسپیلنگ مسٹیکس ہوتی ہیں. بعض کا بالکل ہی کچھ نئے ورڈز آ جاتے ہیں. ایسے بھی دوست ہیں ہمارے کہ ان کی شارٹ ویسے اسپیلنگ بڑے اچھے ہوتے ہیں, لیکن جب ٹیسٹ آتا ہے تو TWO2 کی بجائے TOW2 لکھاتے ہیں. ٹھیک ہے نا, کیونکہ اس ٹائم بندہ بڑا ایکٹیو ہوا ہوتا ہے, اور جب بندہ جتنا زیادہ ایکٹیو ہوگا اتنا زیادہ غلطی کرنے کا چانس ہوتا ہے. ٹھیک ہے, اتنا زیادہ اوور ایکٹیو نہیں ہونا. ایکٹیو ہونا ہے, اوور ایکٹیو نہیں ہونا. تو اسپیلنگ جو ہے اس کو ابھی خاص خیال رکھنا. اگر آپ لانگ ہینڈ کر رہے ہیں تو اسپیلنگ آپ کے کور ہو جاتے ہیں ساتھ ہی, اسپیلنگ کا آپ کو کم ایشو رہتا ہے. اس کے علاوہ ورائٹی آف پیراز میں آپ رہیں, مختلف اسلام کے ریلیٹڈ, اکانومی کے ریلیٹڈ, گورنمنٹ کے ریلیٹڈ, فورن پالیسی کے ریلیٹڈ جتنے بھی ایشوز ہیں ان کو ڈسکس کرتے رہیں, اور ان کے ریلیٹڈ جو ہے وہ اپنی شارٹ ہینڈ جو ہے بہتر کریں. اور ظاہر ہے اب آپ اگر اسپیسیفکلی APS کی تیاری کر رہے ہیں تو آپ وہاں پہ کچھ آؤٹ لائنز, شارٹ فارمز جو ہیں وہ آپ ان کو ایکسکلوڈ کر کے, پٹ مین نے مثال کے طور پہ T2 جو ہے وہ چھوٹا جو ہے ٹک دیا ہوا ہے, تو آپ کو پتہ ہے کہ یار جو اخبار ہے اس میں ٹیکنیکل کے لیے میں اس کو یوز کر سکتا ہوں, کیونکہ 2 تو اخبار میں کبھی یوز ہی نہیں ہوتا ہے, بہت کم یوز ہوتا ہے. تو آپ اس طرح کی شارٹ فارم کو علیحدہ اپنے لیے اسپیسیفکلی اپنے خاص مقصد کے لیے استعمال کر سکتے ہیں, اپنی شارٹ فارمز بنا سکتے ہیں. تو اپنی شارٹ فارمز وہ بنائیں آپ.